اور جو وہ انسان جو قبر میں جاتا ہے اس کی زندگی کی ایکٹیویٹیز قبر کے اندر وہ کیا کچھ کرتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، احادیث مبارکہ میں اس کی کئی تفصیلات بیان کی گئی۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں اس سے، حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، جب اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں تو جسے رکھ کے گئے قبر میں وہ جاتے ہوئے ان کے جوتوں کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ وہ جو مردہ ہے جسے قبر میں دفنا کے گئے ہیں، جو ساتھی اسے رکھ کے گئے، حتی انہو لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے قدموں کی چاپ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، ان کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس مردے کو جو دفن کیا گیا اسے بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کے اسے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی زندگی میں کیا کہتے تھے؟ تو بس وہ کہے گا فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر وہ سرکار علیہ السلام کی بندگی اور سرکار علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے گا تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ دیکھو تمہاری جگہ دوزخ ہوتی اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور رسالت کی گواہی نہ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ایمان کی وجہ سے تیرے مقام کو جنت میں تبدیل فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، کہ اگر وہ منافق ہوگا یا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے عقل سے نہ جانا، فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، نہ تو نے عقل کو استعمال کیا اور نہ ہی تو نے وحی کے ساتھ رابطہ رکھا، نہ ہی تو نے وحی کی تلاوت کی۔ تو پھر ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی۔ کس کے کانوں کے درمیان؟ وہ مردہ جس کو آپ اور ہم قبر میں رکھ کے گئے، اور یہ مرحلہ ہر انسان کے اوپر بیتتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے، قبر کے اندر سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے اور درست جواب دیتا ہے، اپنے درست جواب کے اوپر صلہ پاتا ہے، خیر پاتا ہے، جزا پاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے وہ جواب نہیں آتا، جس نے عقل کے ذریعے حقیقت کو نہیں پہچانا، جس نے وحی کی تلاوت نہیں کی اور جس کی حقیقت تک رسائی نہ ہوئی، ایمان تک رسائی نہ ہوئی،
اعمال صالح کو اختیار نہ کیا، سچ کو اختیار نہ کیا، عدل کو اختیار نہ کیا، اعتدال کو اختیار نہ کیا، محبت کو اختیار نہ کیا، معاف کرنے کو اختیار نہ کیا، صلح و جوئی کو اختیار نہ کیا، سخاوت کو اختیار نہ کیا، نماز اور روزہ کی پابندی نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ کامل ایمان نہ رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پہ عمل نہ کیا، حدیث صحیح بیان کرتی ہے کہ اس کی بدعمالی کی وجہ سے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے جس طرح مومن کو اعمال کی وجہ سے جزا ملتی ہے، اس شخص کو بدعمالی کی وجہ سے سزا ملے گی، اور اس کو اس کا حصہ ملے گا جو اس نے اس دنیا کے اندر کمایا ہوگا۔ تو حدیث مبارک کی روح سے جس طرح کا شخص یہاں سے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ امام ترمذی ابواب الجنائز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب منکر اور نکیر اس میت سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے وہ عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70۔ اگر وہ یہ جواب دیتا ہے، اللہ کی توحید کا اثبات کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت رسالت کی گواہی دیتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کی قبر کو ہر طرف سے 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے، ثم ينبر له فیہ، اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ کون شخص جس نے توحید پہ زندگی بسر کی، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بندگی کی عظمت کا اعتراف کیا۔